شاندار پہاڑوں اور بہتی ندیوں سے گھری ایک وسیع و عریض وادی کے قلب میں ایلڈوریا نام کا ایک گاؤں آباد ہے۔ ایلڈوریا ایک ایسی جگہ تھی جہاں سکون کا راج تھا اور گاؤں کے لوگ فطرت اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی میں رہتے تھے۔ ہوا ہمیشہ تازہ تھی، کھلتے پھولوں کی میٹھی خوشبو سے بھری ہوئی تھی اور پرندوں کی آواز ایک مستقل ساتھی تھی۔ ایلڈوریا کے دیہاتی مطمئن تھے، اپنے کھیتوں کی دیکھ بھال کرنے، خوبصورت اشیاء تیار کرنے اور آگ کے کنارے کہانیاں بانٹتے ہوئے اپنے دن گزار رہے تھے۔ ایلڈوریا کا فخر اور خوشی ان کا شہزادہ اینار تھا۔ چھوٹی عمر سے اینار نے ایک غیر معمولی مہربانی اور خوبصورتی کا مظاہرہ کیا تھا جو صرف جلد کی گہرائی سے زیادہ تھا۔ اس کے سنہری بال سورج کی روشنی میں چمک رہے تھے اور اس کی آنکھیں ہزار سورج کی گرمی سے چمک رہی تھیں، لیکن یہ اس کا دل ہی تھا جس نے گاؤں والوں کو واقعی مول لیا۔ اینار ہمیشہ مدد کرنے کے لیے، اپنے لوگوں کی مشکلات سننے اور ایسے حل پیش کرنے کے لیے موجود تھا جو اس کے سالوں سے زیادہ دانشمندانہ تھے۔ اینار کے دن سخاوت کے کاموں سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ کسانوں کی فصل کاٹنے، بچوں کے ساتھ کھیلنے اور بوڑھوں کی دیکھ بھال میں مدد کرتا۔ اس کی ہنسی متعدی تھی اور اس کی موجودگی نے ایلڈوریا کو امن اور سلامتی کا احساس دلایا۔ گاؤں والے اس سے بہت پیار کرتے تھے اور انار نے بدلے میں ان سے پیار کیا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کے لوگوں کی خوشی سب سے بڑا خزانہ ہے جو اس کے پاس ہو سکتا ہے۔ ایک ناخوشگوار دن ایلڈوریا کا سکون بکھر گیا۔ قریبی جنگل کی تاریک گہرائیوں سے مورگانا نامی ایک ظالم چڑیل نکلی۔ اس کا دل بغض سے بھرا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں ایک خوفناک چمک سے جل رہی تھیں۔ مورگانا نے طویل عرصے سے کسی بھی خوبصورت اور اچھی چیز سے نفرت کی تھی، اور ایلڈوریا اپنی پرامن خوبصورتی اور خوش رہنے والے باشندوں کے ساتھ اس کے غضب کا نشانہ بن گئے۔ مورگانا نے گاؤں پر اپنا سیاہ جادو چلا دیا جس سے وہ جہاں بھی گئی تباہی اور خوف کا باعث بنی۔ فصلیں سوکھ گئیں، جانور بھاگ گئے اور دیہاتیوں کی ایک بار خوشی بھری ہنسی مایوسی کے رونے میں بدل گئی۔ پرنس اینار جب اس کے لوگوں کو تکلیف ہوئی تو وہ کھڑے نہ ہو سکے۔ اس نے ڈائن کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہمت سے بھرے دل کے ساتھ اینار مورگانا کا سامنا کرنے کے لیے جنگل میں نکلا۔ اس نے اسے ایک کلیئرنگ میں پایا جو اس کے سیاہ منتروں کی باقیات سے گھرا ہوا تھا۔ میرے لوگوں کو چھوڑ دو، اینار نے مطالبہ کیا۔ اس کی آواز مضبوط اور اٹل تھی۔ مورگانا نے طنز کیا، اس کی بٹی ہوئی خصوصیات نفرت سے متضاد تھیں۔ تم میں مجھے چیلنج کرنے کی ہمت ہے پرنس، وہ ہکلایا۔ اب اپنے خوبصورت چہرے اور مہربان دل کے ساتھ میں تمہیں مایوسی کا صحیح مطلب دکھاؤں گا۔ اپنے ہاتھ کی لہر کے ساتھ مورگانا نے ایک طاقتور جادو کیا جس نے اینار کو ایک چھوٹی چیونٹی میں بدل دیا۔ تم اسی شکل میں رہو گے، اس نے کہا، جب تک کوئی مہربان اور فیاض شہزادی تمہیں چھو کر مجھے شکست نہ دے دے، تبھی تم اپنی اصلی شکل دوبارہ حاصل کرو گے۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ سائے میں غائب ہو گئی اور ملعون شہزادے کو اپنی حفاظت کے لیے چھوڑ دیا۔ ایک پڑوسی مملکت میں بہت دور گھومتی ہوئی پہاڑیوں اور گہرے جنگلوں کے پار شہزادی ایسٹرڈ رہتی تھی۔ بہت سی شہزادیوں کے برعکس ایسٹرڈ محل کی دیواروں کے اندر رہنے پر راضی نہیں تھی۔ اس کے پاس ہوا کی طرح جنگلی اور آزاد روح تھی اور اس نے اپنے دن بادشاہی کو تلاش کرنے، اپنے لوگوں کی مدد کرنے اور نئی مہم جوئی کی تلاش میں گزارے۔ ایسٹرڈ اپنی بہادری اور انصاف کے غیر متزلزل احساس کے لیے جانا جاتا تھا۔ اس کی خوبصورتی پورے ملک میں مشہور تھی، لیکن یہ اس کا دل تھا جس نے اسے واقعی الگ کر دیا تھا۔ اس کا فطرت سے خاص تعلق تھا اور وہ اکثر شاہی باغات میں گھنٹوں گزارتی، پودوں کی دیکھ بھال کرتی اور جانوروں سے باتیں کرتی۔ ایک شام جیسے ہی سورج غروب ہوا اور ستارے آسمان پر چمکنے لگے، ایسٹرڈ نے ایک سفری کہانی سنانے والے کی کہانی سنی۔ کہانی ایک خوبصورت اور مہربان شہزادے کی تھی جسے ایک شریر چڑیل نے بد دعا دی تھی اور وہ چیونٹی بن گیا تھا۔ لعنت کو توڑنے کا واحد طریقہ یہ تھا کہ ایک مہربان دل والی شہزادی اسے چھوئے اور چڑیل کو شکست دے۔ کہانی سے متوجہ اور متاثر ہو کر ایسٹرڈ نے فیصلہ کیا کہ جب کسی کو تکلیف ہو تو وہ اس کے ساتھ نہیں کھڑی ہو سکتی۔ اس نے اس شہزادے کو ڈھونڈنے اور اس کی مدد کرنے کا عزم کیا، چاہے کوئی بھی قیمت کیوں نہ ہو۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سفر خطرناک ہوگا،
लेकिन इसकी बहादुरी और दूसरों के लिए हमदर्दी ने इसे कोई चारा नहीं छोड़ा। अगली सुबह एस्ट्रेड ने अपने सफर के लिए तैयारी की। उसने सामान बांधा, अपने मजबूत सफरी कपड़े पहनाए और अपने वालिद की जादुई तलवार हिफाजत के लिए ले ली। इसके वालिदैन अगरचे फिक्रमंद थे, जानते थे कि वो इसे रोक नहीं सकते। एस्ट्रेड का सफर उसे घने जंगलों, बिखरे हुए दरियाओं के पार और बुलंदो बाला पहाड़ों पर ले गया। इसे रास्ते में बहुत से चैलेंजों का सामना करना पड़ा, शदीद मखलूक से लड़ने से लेकर गद्दार खतों पर तशरीफ ले जाने तक। लेकिन इसके अज़्म में कभी कमी नहीं आई। वो मलून शहजादे की सोच और उसके गांव में अमन वापस लाने की उम्मीद से कारफरमा थी। इसके सफर के दौरान एस्ट्रेड की मेहरबानी और बहादुरी ने इसके बहुत से इत्तेहादियों को जीत लिया। उसने एक अक्लमंद बूढ़े अलुग से दोस्ती की, जिसने रहनुमाई फराहम की, और एक बहादुर लूमड़ी जो उसकी वफादार साथी बन गई। उनकी मदद से इसने हर रुकावट को उबूर किया और एल्डोरिया की तरफ अपना मार्च जारी रखा। हफ्तों के सफर के बाद ऑस्ट्रेड बिलाखिर एल्डोरिया के मुज़ाफ़ात में पहुंच गया। गांव, जो कभी बहुत मुतहर्रिक और जिंदगी से भरा हुआ था, अब मायूसी के सिया बादल के नीचे पड़ा है। देहाती एस्ट्रेड के शाही दस्ते को देखकर इसके गिर्द जमा हो गए। उनकी आंखें उम्मीद और तजस्सुस से भर गईं। एस्ट्रेड ने उनके मसाइब और नुकसान की कहानियां सुनी और उसका अज़्म और भी मजबूत हुआ। उसने शहजादा ईनार को ढूंढने और चुड़ैल की लानत को तोड़ने का अहद किया। गांव वालों की मदद से इसने इस नन्ही च्यूंटी की तलाश शुरू की जिसने शहजादे की रूह को थाम रखा था। दिन हफ्तों में बदल गए, लेकिन एस्ट्रेड ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव के कोने कोने और आसपास के जंगल का चक्कर लगाया। आखिरकार एक शाम, जब वो एक नदी के किनारे आराम कर रही थी, तो उसने एक छोटी च्यूंटी को देखा, जो एक टुकड़ा उठाने के लिए जिदोजहद कर रही थी। इसके दिल में किसी चीज ने उसे बताया कि यह शहजादा है। बड़ी एहतियात के साथ एस्ट्रेड ने आहिस्ता से च्यूंटी को उठाया और इसे करीब किया। वो जानती थी कि अगला कदम मोरगाना का मुकाबला करना और इसे एक बार और हमेशा के लिए शिकस्त देना है। आइनार को महफूज तरीके से इसकी देखभाल में रखने के साथ एस्ट्रेड ने आखिरी तसादुम के लिए तैयारी की। वो जानती थी कि मोरगाना को हराना आसान नहीं होगा, लेकिन उसकी हिम्मत और इस मोहब्बत ने जो उसने गांव वालों की आंखों में देखी थी, इसे ताकत बख्शी। एस्ट्रेड और उसके साथियों ने जंगल के दिल में अपना रास्ता बनाया, जहां मोरगाना की तारीख मौजूदगी सबसे ज्यादा मजबूत थी। चुड़ैल उनका इंतजार कर रही थी, इसकी आंखें बदतमीजी से चमक रही थी। तो बहादुर शहजादी अपने शहजादे को बचाने आई है, मोरगाना ने तंज किया। क्या तुम वाकई सोचते हो कि तुम मुझे शिकस्त दे सकते हो? बगैर किसी हिचकिचाहट के एस्ट्रेड ने अपनी जादुई तलवार निकाली और डाइन का सामना किया। इसके नतीजे में होने वाली लड़ाई शदीद थी। मोरगाना का सिया जादू एस्ट्रेड के खालिस दिल की रोशनी से टकरा गया। हर हड़ताल के साथ एस्ट्रेड का अज़्म बढ़ता गया और वो अपनी पूरी ताकत से लड़ती रही। जंग की गर्मी में एस्ट्रेड आइनार को छूने में कामयाब हो गया और उसके हाथ से एक शानदार रोशनी फूट पड़ी। मोरगाना अजियत से चीख पड़ी जैसे ही लानत टूटने लगी। एक आखिरी ताकतवर धचके के साथ एस्ट्रेड ने चुड़ैल को शिकस्त दी और मोरगाना का सिया जादू हवा में फैल गया। जैसे ही धूल जिमी, रोशनी ने ईनार को लपेट लिया और वो दोबारा अपनी इंसानी शक्ल में तब्दील होने लगा। देहातियों ने, जो जंगल में एस्ट्रेड का पीछा किया था, अपने प्यारे शहजादे के उनके पास लूटते हुए खौफ और खुशी से देख रहे थे। यार, जो अब लानत से आजाद था, एस्ट्रेड के सामने खड़ा था। इसकी आंखें तशक्कुर और तारीफ से भरी हुई थीं। तुमने मुझे बचाया, उसने सरगोशी की। मैं आपका काफी शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। एस्ट्रेड मुस्कुराया, इसका दिल खुशी से फूल गया। ये आपकी मेहरबानी थी जिसने आपको बचाया, इसने जवाब दिया। मैं सिर्फ एक खुशकिस्मत था जो मदद करने के लिए काफी था। देहातियों ने चुड़ैल की शिकस्त और अपने शहजादे की वापसी पर शानदार दावत के साथ जश्न मनाया। ईनार और एस्ट्रेड का रिश्ता हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता गया और उन्हें यह एहसास होने मैं ज्यादा देर नहीं गुजरी कि उनका एक साथ रहना मकसूद है। उनकी शादी एक खुशी का मौका था,
جس نے دونوں مملکتوں کو متحد کیا اور زمین پر امن اور خوشحالی لائی۔ آئینار اور ایسٹرڈ رحمدلی اور حکمت کے ساتھ حکمرانی کرتے تھے، ایک دوسرے کے لیے ان کی محبت اور ان کے لوگ سب کے لیے روشن چمکتے تھے، جنہوں نے اسے سنا تھا کہ محبت، مہربانی اور ہمت لنتوں کے اندھیرے پر بھی قابو پا سکتی ہے۔ اور اس طرح شہزادہ اینار اور شہزادی ایسٹرڈ ہمیشہ کے لیے خوشی سے رہتے تھے، ان کے دل ہمیشہ کے لیے جڑے ہوئے تھے اور ان کی بادشاہتیں ان کی نرم حکمرانی میں پھلتی پھولتی تھیں۔ جادوئی چیونٹی اور بہادر شہزادی کی کہانی ایک لیجنڈ بن گئی جس نے ان سب کو یاد دلایا